نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا ایمان والو لا تخونوا اللہ والرسول نہ خیانت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وتخونوا اماناتکم اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں کی وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانفال کا تیسرا رکوع آیت نمبر 27 اور 28 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جہاد کے دوران کچھ ضروری قوانین اور ضروری احکامات ان کا تذکرہ اس مقام پر جاری ہے اس سے قبل قوانین جہاد میں سے آپ نے قانون سنا اے ایمان والو جب کفار سے مقابلہ ہو تو پیٹھ نہ پھیرو دوسرا قانون اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تیسرا قانون اللہ اور اس کے رسول کی فوری اطاعت کرو اور آج کے سبق میں چوتھا قانون ہے کہ خیانت نہ کرو یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم نہ اللہ کی خیانت کرو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کرو اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو اللہ ہمیں خیانت سے محفوظ فرمائے لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ آپ نے فرمایا جس کا وعدہ پورا کرنے والا مزاج نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے ایمان والے کا کام نہیں ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے اللہ کی خیانت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے میں کوتاہی کی جائے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں چوری کیسے کرے گا فرمایا رکوع سجدہ صحیح ادا نہ کرے قومہ جلسہ صحیح نہ کرے نماز میں چوری کر گیا کہ نماز کے ارکان کو صحیح طور پر ادا نہ کیا، یہ ہو گئی نماز میں خیانت۔
روزے میں خیانت کر گیا، اللہ کے حقوق تھا روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا تھا ان میں تھوڑی کوتاہی کر گیا تو خیانت کر گیا، چوری کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے اور ہے صاحب وسعت، مال والا ہے اور وسعت ہے، اور پھر جناب ابھی یہ کام کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں خیانت کر گیا اور اللہ کا حکم پورا کوئی نہ کیا۔ بعض ساتھی ہمارے ہاں حج کے معاملے میں ایک اور غلطی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ حج کرنا فرض ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں حرمین کی زیارت کرنا ضروری ہے۔ میں نے خود ایک ساتھی سے بات ہوئی کہ اس نے کہا جی ہم عمرے کی تیاری کر رہے ہیں سارے گھر والے۔ میں نے کہا جی آپ پر تو حج فرض ہے، آپ تو مالدار آدمی ہیں، آپ حج کریں۔ کہتے ہیں وہ تو مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے، لیکن اتنے پیسوں میں ہم سارے گھر والے چلے جائیں گے تو عمرہ کر لیں گے، تو حج رہنے دیں۔ تو میں نے کہا بھائی سارے گھر والے نہیں، سارے علاقے والے ہی عمرہ کر لیں، حج جو فرض ہے وہ فرض ہی آئے گا، وہ آپ مجرم ہی رہیں گے۔ بعض لوگ تو لا علمی میں بیچارے، یعنی ان کو خیال نہیں ہوتا، وہ سمجھتے بس وہاں سے ہو آئے تو بس کافی ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، عمرہ فرض نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خیانت یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی آیات پہ عمل پورا نہ کیا جائے، قرآن پاک کو محض برکت کے لیے اور ثواب کے لیے پڑھا اور سنا جائے، عمل کی نیت سے نہ سنا جائے، تو یہ خیانت ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیا تھا، جو اس پہ عمل کرتے کوئی نہیں ہے، بس ویسے ثواب کے لیے جناب پڑھے جا رہے ہیں اور سنے جا رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی خیانت نہ کرو، اور والرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ابھی چند دن پہلے انڈیا کے اندر ایک بدبخت عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اللہ کی ہر اس بدبخت پر لعنت ہو جو نبی پاک کا بے ادب ہے۔ آمین۔ لیکن اہل ایمان کیا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کتنا ہم اپناتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے تو مسلمانوں کے گھروں سے نکل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، تو جب ہمارے یہ رویے ہوں گے تو بغیر مسلم کو جرت ہوگی نبی پاک کی بے ادبی کرنے کی، ورنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سامنے کوئی جرت کرتا تھا؟ ان کو پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار اور سچے غلام ہیں۔ اللہ ہمیں بھی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت نہ کرو۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے فصل دی ہے، اناج ہو گیا، اس کے پاس گندم ہو گئی اور جناب مکئی ہو گئی وغیرہ، اب اللہ کا حق یہ ہے کہ اس میں سے عشر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن فصل کاٹو اس دن اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرو۔ اور ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں خیانت کرتا ہے فرمایا اس سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں خیانت مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک شخص جا رہا تھا اور کاک تھالی تھی، بارش کوئی نہیں تھی، اور اس نے بادل سے آواز سنی اسقِ حدیقۃ فلان ابن فلان، کہ فلاں بن فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ۔ بادل ایک جگہ برسا اور پتھریلی زمین میں پانی جمع ہوا اور وہ نالی کی صورت میں، نہر کی صورت میں چل پڑا، اور آگے ایک شخص کے باغ کو پانی جا کر لگا، وہ بیلچہ لے کر کھڑا ہوا ہے اور اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہ بارش اور تو علاقوں میں ہوئی کوئی نہیں ہو، تیرے باغ میں ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے باغ کی جو آمدنی ہوتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں،
ایک حصہ اپنے لیے گھر والوں کے لیے لے جاتا ہوں، ایک بیج کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتا ہوں۔ جب سے یہ باغ ہوا ہے میں نے صدقہ نہیں روکا اور اللہ نے میرے باغ کا پانی نہیں روکا۔ تو فرمایا کہ تم خیانت کرنا چھوڑ دو، جب تم خیانت کرنا چھوڑو گے اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرے گا، جب تم خیانت کرو گے اللہ کے حقوق کو پامال کرو گے، اللہ کے حقوق ضائع کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ بھی برکت عطا نہیں کرے گا۔ اب یہ نمازوں میں ہم دیکھ لیجئے، جب فجر کی نماز میں اتنے تھوڑے نمازی کیوں ہوتے ہیں، باقی کہاں چلے جاتے ہیں؟ آج زور میں دیکھا جمعے میں مسجد اندر سے باہر سے چھت پہ بھی لوگ ہوں گے۔ اب وہ لوگ کوئی انڈیا سے تو نہیں آتے نا، ہمارے محلے سے ہی آتے، ہمارے علاقے سے ہی آتے ہیں۔ اب وہ لوگ فجر میں کیوں نہیں ہیں؟ وہ فجر میں کہاں چلے گئے؟ حالانکہ نحوست کی ابتدا ہو گئی جس آدمی نے فجر کی نماز چھوڑ دی۔ رات کو آپ 12 بجے آئیں، 2 بجے آئیں، 1 بجے آئیں، فجر کی نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے بتایا کہ یا رسول اللہ ایک شخص سویا رہتا ہے اور سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال الشیطان فی اذنیہ، اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ نحوست تو یہاں سے شروع ہو گئی جب شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کیا اور اللہ تعالیٰ کا نام سن کر اسے ہمت نہ ہوئی کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من صلاۃ الفجر والعشاء، فرمایا منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز بڑی بھاری ہے۔ تو حالات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرض وہ ہم سے چھوٹ رہا ہے، تو فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول، مت خیانت کرو اللہ کی اور مت خیانت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور آپ کے پاؤں مبارک زمین پر ٹک نہیں رہے تھے، گھسٹ رہے تھے، لیکن پھر بھی مسجد میں آ کر امت کو درس دیا میری امت نماز نہ چھوڑنا، یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں خیانت نہ کرنا۔ لا تخونوا اللہ والرسول، مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور نمبر 3 وتخونوا اماناتکم، آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، آیت المنافق ثلاث، 3 نشانیاں ہیں۔ اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان، فرمایا جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، اور امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے گا۔ اور ایک حدیث میں 4 نشانیاں فرمائیں، فرمایا 3 یہ اور چوتھی اذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرے گا تو گالیاں دے گا۔ فرمایا یہ ہیں نفاق کی نشانیاں، اللہ نے ان سے محفوظ فرمائے۔ دوسروں کے حق میں خیانت کرنا، چوری کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ السارق یسرق بیضا، اللہ کی لعنت ہو چور پر، انڈا چوری کرتا ہے ہاتھ کٹوا بیٹھتا ہے، اللہ کا اتنا ذلیل ہو جاتا ہے رب کہتے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ وہ اللہ جو کہتا ہے کبھی کسی کو ذرا بھی دکھ نہ پہنچاؤ، اس نے چوری کی اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا گر گیا کہ اللہ نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ کر پھینک دو۔ اتنا جناب اس کی اللہ کے ہاں بے عزتی اور توقیر میں کمی واقع ہو گئی، اللہ خیانت سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ مزدور جو مزدوری کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا حق بھی، جیسے جو ڈیوٹی لگی ہے وہ بھی پوری کرتا ہے، اللہ اس کو 2 اجر عطا فرماتے ہیں۔ وہ مزدور جو خیانت کرتا ہے اس میں وہ اپنی کمائی کو حرام کر بیٹھتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ ہم بعض دفعہ ایسے کرتے ہیں کہ مثالہ بنا دیتے ہیں نا کام کے لیے، مالک جناب وہ کام کروانے والا وہ بڑا سر پہ کھڑا ہوتا ہے، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اب وہ سارا بنا ہوا کیا کریں، تو ہم گڑھا کھود کے نا تو مثالہ اس کے اندر دبا کے اوپر بند کر دیتے۔ تو یہ یعنی کئی دفعہ اس نے مجھے خود بتایا کہ ہم نے ایسا کام کیا۔ اب اس سے بڑی اور کیا خیانت ہوئی کہ جناب کام ہی پورا نہ کیا اور اس کا مٹیریل بھی ضائع کر دیا۔ تو فرمایا کہ اتنا اچھا کام تھا، خون پسینے کی کمائی، اپنی پسینے کی کمائی، ہاتھوں کی کمائی، ہاتھوں سے کمائی کرنے والا تو اللہ کا حبیب تھا، اللہ کا دوست تھا، لیکن خیانت کی وجہ سے اپنی کمائی کو برباد کر بیٹھا، اپنی کمائی کو ضائع کر بیٹھا۔ اسی طرح اگر وہ آدمی جس نے کام پہ لگا ہے وہ اس کو مزدوری ٹھیک نہیں دیتا، وہ بھی خیانت کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت والے دن
ان کے ساتھ میں جھگڑا کروں گا۔ ایک وہ شخص جس نے کسی آزاد کو بیچا اور کھا گیا، پیسے کھا گیا۔ پہلے دور میں لوگ اغوا کر لیتے تھے، غلام بنا لیتے تھے اور جا کر بیچ دیتے تھے، اور آج کل اغوا برائے تاوان، اغوا کر لیتے ہیں، اتنے پیسے دو تو چھوڑ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے ایسے بدبخت کے ساتھ کوئی جھگڑا نہ کرے، میں اللہ جھگڑا کروں گا۔ جس کے ساتھ رب جھگڑا کرے گا اس کی بربادی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اور نمبر 2 فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس نے میرا نام لے کر دھوکہ دیا، اگلا آدمی یقین کر گیا چلو جی اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کی قسم جی بات اس طرح ہے جی، اللہ کی قسم جناب میں سچ کہہ رہا ہوں، او جی اللہ کا جانتا ہے، اللہ گواہ ہے۔ فرمایا جس نے اللہ کا نام لے کر دھوکہ دیا، اگلا بندہ دھوکہ کھا گیا، لیکن وہ کھا گیا اللہ کے نام کی وجہ سے۔ فرمایا کہ جس نے اللہ کے نام کی وجہ سے دھوکہ دیا، رب کہتا ہے اس کے ساتھ بھی میں خود ہی نمٹ لوں گا، اس کے ساتھ بھی میں خود ہی اس کا بندوبست کروں گا۔ اس ظالم نے میرا نام لے کر کے دھوکہ دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کے نام کو ڈھال مت بناؤ۔ تو دوسرا وہ شخص، اور تیسرا وہ شخص فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مزدور کو مزدوری پر لگایا اور اس کی مزدوری پوری نہ دی، مزدور کو مزدوری پوری نہ دی، رب کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ خود اس کے ساتھ جھگڑا کروں گا۔ اگر مزدور خیانت کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے، اور اگر کام کروانے والا اس کو مزدوری پوری نہیں دیتا وہ بھی مجرم ہے، وہ اپنی جگہ پر خائن ہے، یہ اپنی جگہ پر خائن ہے۔ رب کہتا ہے وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، جیسے اللہ کی خیانت کرنا منع ہے، رسول اللہ کی خیانت کرنا منع ہے، ایسے خیال کرنا آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ خبردار کوئی کسی کی خیانت نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ مارے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے میراث کے اندر خیانت ہو رہی ہے، میراث کے اندر خیانت ہو رہی ہے، شرعی طور پر میراث تقسیم نہیں ہوتی، بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، اور اگر دیا جاتا بھی ہے تو پھر جناب کیا ہے، وہ جگہ دی جاتی ہے جو کسی کام کی نہیں ہے اور اچھی جگہ خود قبضے میں کی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب خیانتیں ہیں، اللہ ہمیں ان خیانتوں سے محفوظ فرمائے۔ کیونکہ یہاں پہ یہ آیت جہاد کے تناظر میں آئی ہے، اس لیے جہاد میں مال غنیمت کی خیانت، مال غنیمت میں خیانت، اللہ اس کے رسول نے حکم دیا جہاد میں وہاں کمی کوتاہی کرنا، نبی پاک کا حکم پورا نہ کرنا، ٹال دینا، فرمایا یہ خیانت، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں 4 پارے میں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کوئی خیانت کرے گا خیانت کی چیز دن قیامت کے اٹھا کر سب کے سامنے لائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی کی بکری چوری کی ہے، قیامت والے دن بکری اس کے کندھے پر سوار ہوگی اور لوگ دیکھیں گے یہ چور آ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کسی نے ایک بالش زمین اگر کسی کی نہ حق اس قبضے میں کی ہے، ایک بالش، تو قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور سب کے سامنے، اولین اور آخرین کے سامنے، وہ جناب 7 زمینوں کا طوق اٹھا کے پھر رہا ہوگا، اور دنیا دیکھے گی کہ اس نے خیانت کی ہے ایک بالش کے برابر۔ اب آپ اندازہ لگاؤ جہاں پہ جناب پلاٹوں کے پلاٹ لوگوں نے قبضے کیے ہیں، کیا ان کو ڈر نہیں ہے کل قیامت والے رب کے سامنے کیسے پیش ہوں؟ اور یہ جو تجاوزات ہیں اس پہ بھی تھوڑا غور کر لینا چاہیے کہ میری حد تو یہاں پر ہے اور میں نے آدھی گلی جو قبضے میں کی ہوئی ہے تجاوزات، یہ بھی بالش زمین تو آ گئی نا اس میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالش زمین کا ارشاد فرمایا ایک بالش زمین اگر کسی نے ناحق لی ہے قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا، یہاں تو فٹوں کے حساب سے، یہاں تو مرلوں کے حساب سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان خیانتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ یہ خیانتیں ہی تو بیڑا غرق کر کے بیٹھی ہیں پوری قوم کا، یہ خیانتیں ہی تو تباہ و برباد کر کے بیٹھی ہیں پوری قوم کو۔ اگر قوم امانت داری پر آ جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر آ جائے، اللہ کی قسم کسی نعمت کی کمی نہ ہو اور کسی جگہ پر امت پریشان نہ ہو۔ سب نحوست اس وقت آئی ہے جب ہم امانت دار نہیں رہے، ہم خیانت والے ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
لا تخونوا اللہ والرسول، مت خیانت کرو اللہ کی اور مت خیانت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وتخونوا اماناتکم، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، دوسرے کے حقوق میں خیانت بھی نہ کرو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے میرا حق کون سا ہے، تم جانتے ہو میں کس کا حق کھا رہا ہوں، فرمایا خیانت نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور اس بات کو بھی جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ تم مال کے لالچ میں اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہو، مال کی لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑ دیتے ہو، مال کے لالچ میں خیانت کر دیتے ہو، مال اور اولاد کی وجہ سے اولاد کی محبت میں حرام لیتے ہو، اولاد کی محبت میں حلال حرام کی پرواہ بھول جاتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ اور آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ کیا مطلب؟ اگر جن کاموں سے اور جن مالوں سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ، اللہ بڑا اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ تھوڑا اپنے آپ کو روکو تو صحیح، تھوڑا اپنی خواہشات کو دباؤ تو صحیح، تھوڑا اپنے لیے مشقت والے گھونٹ بھرو تو صحیح، پھر دیکھو رب کیا اجر عطا فرمانے والا ہے۔ رب دنیا میں بھی عزتیں دے گا، اللہ آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، مت خیانت کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ